آپ دیکھیں اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں کھڑا ہو گیا، چاہے معاشی طور پہ تھا، چاہے دہشت گردی کے لحاظ کے تھا، چاہے دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی کتنی عزت تھی. آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، جب فیلڈ مارشل نے یہ ہندوستان کو شکست دی اس کے بعد پاکستان کا پاسپورٹ کہاں چلا گیا؟ آپ اوورسیز پاکستان کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، پہلے کس طریقے سے کر رہے تھے؟ تو یہ جو 6 7 8 لوگوں کا ٹولہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے جتنے بھی غلیظ لفظ استعمال کیجیے وہ کم ہے، لیکن ہم اپنی زبانیں خراب نہیں کرنا چاہتے. ان کو شرم نہیں آتی، جن کو اپنے باپ کا نام کا نہیں پتا وہ یہاں پہ فیلڈ مارشل کے خلاف بات کرنی شروع کر دیتا ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ملک فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہ رہے ہیں. آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہ رہی ہے. کبھی علماء دین کا اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کو بہانہ بنا کے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کوئی ایجنڈا بنا دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری آخر میں حکومت پاکستان سے گزارش ہے، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑے مخلص انسان ہیں، لیکن ان کی کوششوں پہ بھی ہم شک نہیں کر سکتے. لیکن آج پھر ہماری ان سے گزارش ہے، چونکہ وہ وزیر داخلہ ہے، ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں، ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں، نہیں کریں گے، جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو لا کے آپ بند نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ایجنڈا ختم نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ایکس سروس سوسائٹی ان کی مذمت بھی کرتی رہے گی، ان کے خلاف جہاد بھی کرتی رہے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے وفاظ پاکستان ہے، ہمارے سکیورٹی ادارے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. یہ بغیرت کتنا بھی بونکتے رہے، اللہ کے فضل سے فیلڈ مارشل کی عزت میں دن بدن اضافہ ہوا ہے. پاکستانی عوام ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے. بہت شکریہ. میں جنرل قیوم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سے بات چیت کریں اور اس کے بعد آپ کے سوالات کے جواب دیں. ٹھیک ہے ادھر. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مٹھی بھر لوگ باہر ہیں نا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان کا ایک امیج ہے، پاکستان کے اوپر پوری دنیا کا ایک ٹرسٹ ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو فخر ہونا چاہیے. آج ہم ان تینوں اسرائیل اور امریکہ کا اٹیک ایران پہ ہوا، اس کے چند پہلوؤں پہ میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد آپ جو ہیں، جو آپ میں سے جو کویشچن کرنا چاہے موسٹ ویلکم کہ آپ کویشچن کریں. اور ویری بریفلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے یہاں لائیو ٹی وی پہ بھی یہ آ رہا ہوگا، کہ یہ جو انرجی ہے نا، یہ ہمیشہ ایک بون آف کنٹینشن رہی ہے کہ انرجی کے بغیر ملک نہیں چل سکتے. تو اس لیے انرجی کی شارٹیجز کی وجہ سے اور انرجیز کے اوپر کانفلکٹ ہوتے رہے ہیں. تیل کا پہلا کنواں 1846 میں باکو میں کھودا گیا، یہ جو ہے آذربائیجان. تو لیکن اس سے پہلے لکڑی یوز تھی، کوئلہ یوز تھا، لیکن پھر تھرڈ سٹیج کے اوپر تیل اور گیس کی اہمیت بڑھی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیل اور گیس کی اہمیت کی بنا کے اوپر بہت سی جنگیں ہوئی ہیں. یعنی 1908 میں، اچھا 1900 میں آپ دیکھیں کہ آذربائیجان دنیا کے تقریباً 50% جو تیل کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرتے رہے. لیکن 1908 میں پھر کیا ہوا کہ پہلا ایک کنواں ایران کے اندر نکلا تیل کا، اور پھر عراق، پھر بحرین، پھر کویت. جب یہ آیا تو دس مینز کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں جو مڈل ایسٹ کے اندر تیل اور گیس کی اہمیت اس کی بڑھی. جب اس کی تیل اور گیس کی اہمیت بڑھی تو جرمنی نے کیا کیا کہ ہمیں مڈل ایسٹ تک رسائی ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان کو اپنے لیے استعمال کریں. تو برلن سے بغداد تک ایک کا منصوبہ بنایا گیا، اور وہ بچھنی بھی شروع ہو گئی. صرف 900 کلومیٹر رہتی تھی تو اس کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوگی. اور یہ برلن سے بغداد تک جو ریلوے لائن تھی، یہ مڈل ایسٹ کے اندر جانا، یہ ون آف دی مین کازز بن گئی امیجیٹ کہ جی یہ تو تیل کے ادھر پہنچ جائیں گے تو لڑ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم جو شروع ہوئی. دوسری جنگ عظیم میں بھی جب آئل ایمبارگو لگا، امریکہ نے لگایا، اور جاپان وغیرہ ان کو پریشرائز ہوئے، تو پہلے وہ پرل ہاربر پہ گئے، اٹیک کیا، اور اس کے بعد پھر جنگ لگی، اور آپ کو پتہ ہے ہیروشیما اور ناگاساکی، یہ تباہی آئی.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی آپ جب پوسٹ ورلڈ وار ٹو بھی انرجی کے اوپر 1973 میں کرائسس آئے جب عرب اسرائیل جنگ لگی تھی، تو اس وقت بھی تیل کے سخت کرائسس تھے. پھر 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور خمینی صاحب آئے، اس وقت بھی تیل کا بحران پیدا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں، لیکن ابھی اس کے بعد عراق نے حملہ کیا کویت پہ بھی، تو تیل کے کنوؤں کی وجہ سے کیا. اور اب جو یہ بندش ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی، اس سے جو دنیا میں تہلکہ مچا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. چونکہ اس سے میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک میں کوئی گھر یا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو متاثر نہیں ہو رہا. تیل کی قیمت بڑھی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھی ہے، اور پٹرول کی پوزیشن ابھی یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں انہوں نے پولیس بلا لیا اسٹیشن، یہ جو پٹرول اسٹیشن. بنگلہ دیش میں پٹرول اسٹیشن کچھ بند کر دیے ہیں. فلپینز نے کر دی ہے اپنی آئل فیول کے. دیئر فور یہ ایک، اور امریکہ کے اندر بھی ایک قسم کا ایک بہت زیادہ پریشانی اس لیے ہے کہ جو $2 کے قریب تھا فیول لیٹر، وہ $2 میرا خیال گیلن تھا، وہ 4 کے قریب پہنچ رہا ہے. تو وہ لوگ تو نہیں بخشنے والے. تو یہ چیز جو ہے بڑی خراب ہے. ابھی ایسی صورتحال پیدا کرنے میں کیا ہوا کہ ایک اسرائیل جو ہے اس کی خواہش تھی کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، چونکہ وہ گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ بنا کے آئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر بشمول ایون سعودی عربیہ میں مدینہ منورہ تک انہوں نے اپنا نقشہ بنائے ہوئے اور اس پہ چل رہے ہیں. غزہ کو فتح اپنے طور پہ کیا، ویسٹرن بینک کو کیا، ابھی صدرن لیبنان میں ہیں، اور یقین کریں تو وہ پھر یہ چھوٹی جو سٹیٹس ہیں ہماری پرشین گلف کی، ان کی طرف آئیں گے. تو انہوں نے یہ دیں گے تو قوم بیٹھ جائے گی. جیسے وینزویلا کے صدر کو اریسٹ کیا تو اس کے بعد تیل جو ہے ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی سیولائزیشن 1000 سال پرانی ہے. ایران ایک ریزیلینٹ قوم ہے. ایران میں لیڈرشپ سے زیادہ ان کے نظریاتی جو ان کا بلڈ ہے، جو ان اتھارٹیز ہیں، وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اور ایران نے اللہ کے کرم سے اس طرح مقابلہ کیا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. امریکہ جیسی سپر طاقت نے سارے ہتھیار استعمال کر دیے. امریکہ کی جو 1/3 آف نیول فورس ہے، جو فرانس کی ٹوٹل نیوی کے برابر ہے، وہ انہوں نے وہاں ڈپلائی کی ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اور ایون دین ابھی نتن یہو کا بھی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے ایران نے، حالانکہ ان کا آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی لگائی ہوئی تھی، اور ان کو بھی پریشانی ہے. ابھی یہ دونوں ملک کسی طریقے سے ایک سیف پیسج چاہتے ہیں. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ $1 بیرل فیول 150 یا 200 پہ چلا جائے گا تو ایک آگ لگ جائے گی، بیکاز ٹوٹل انڈسٹری بیٹھ جائے گی. اور نتن یاہو جو ہیں اس کا یہی خواہش ہے کہ میں کس طریقے سے آگے آؤں، اور اس کو بھی ابھی جتنے نقصانات ہو چکے ہیں وہ بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں. اس کی فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس چائس کیا تھا؟ چائس ان کے پاس یہ تھا کہ کون سا ملک ہے جو میڈییٹ کرے. ابھی یہ آنر وہ چین کو تو نہیں دینا چاہتے، چین تو ان کا اپنا رائیول ہے.
وہ رشیا کو بھی نہیں دینا چاہتے، رشیا یوکرین وار میں انوالو ہیں، وہ پرشین گلف کے کچھ جی سی سی کنٹریز کو بھی یہ آنر نہیں دینا چاہتے کہ آپ آئیں اور نیگوشیٹ کریں اور ہمیں جان چھڑائے ادھر سے، چونکہ جی سی سی کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ اس کانفلکٹ کے اندر پارٹی بنے ہوئے ہیں، بے شک ان کے اوپر ہی اٹیک ہو رہے ہیں، بٹ اسی طرح پھر دو اور ملک رہ جاتے ہیں، ایجپٹ ہے اور ٹرکی ہے، جو بڑے ساؤنڈ ممالک ہیں، لیکن ایجپٹ کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ایجپٹ کے اوپر کچھ لوگوں کے تحفظات تھے کہ غزہ میں کتنی تباہی ہوئی ہے، اور ایجپٹ نے وہاں آگے آ کے کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح ٹرکی ممبر ہے نیٹو کا، آلدو ہمارے ویری کلوز فرینڈز ہیں، لیکن ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ آج آ کے اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایک ملک ایسا نظر آیا ہے جس کی قیادت کیا ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی اچھے ہوں، تو وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی ایک آنر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو کریں گے تو فوری طور پہ ان کی ساری صلح ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو مان، ان ملکوں میں ہوتے ہیں جو اصولوں پہ چلتے ہیں۔ اگر آپ یہ تو امریکہ کی جنگ امارل جنگ ہے، آپ نے تو وداؤٹ اینی پرمیشن کسی انٹرنیشنل لا کے باوجود اس کو ساروں کو بالائے طاق رکھ کے آپ نے اٹیک کیا ایک سوورن کنٹری پہ، اور آپ نے وہاں ان کے ہزار ہا لوگ مار دیے ہیں، اور ادھر نتن یاہو نے تقریباً 1 ملین لوگ ساؤتھ لیبنان سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں، 1000 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر صرف ایک سکول کے اوپر ایک راکٹ مار کے وہ 175 بچیاں جو 11 سال کی 12 سال کی، آپ سوچیں ایک گھر کی 2-2 3 بیٹے بچیاں ہوں گی، بخدا یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان قوموں کو غرق کر دے جو اس طرح دوسرے ملکوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ گریٹ آنر ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت کو دنیا مانتی ہے آفٹر یہ انڈیا کے ساتھ ڈوئل کے بعد، اور انہوں نے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ یونیک ایگزامپل ہے کہ امریکہ کا صدر ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے اور وہ چھپاتا بھی نہیں ہے، ہر فورم پہ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ دیٹ فیلڈ مارشل از اے ویری گڈ سولجر، گڈ کمانڈر اینڈ آل۔ تو انہوں نے یہ کہا، فیلڈ مارشل کی جو گفتگو ان سے ہوئی ہے آئی ایم شیور کہ اس کی پرائم منسٹر نے کلیئرنس دی، انہوں نے ان سے بات کی، پھر انہوں نے ڈی بریف کیا پرائم منسٹر کو، پھر پرائم منسٹر نے ایران کے صدر سے بات کی۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہے جو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کا، جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نتن یاہو از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہمارا دشمن نمبر 1 ایران ہے، نمبر 2 پاکستان ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو نیوکلیئر بننے دیا۔ مجھے یاد ہے ارلی 80s میں ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں تھا، تو رات کو 2 بجے کال آئی، ہم ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہے سولجر تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ دفتر آ جائیں فوری طور پہ۔ میں آیا تو پتہ لگا کہ کہوٹا پہ اٹیک امییننٹ ہے، اسرائیلی جہاز آ رہے ہیں، چونکہ ان کا اس وقت یہ تھا کہ اس کو ختم کر دیں، ابھی تک ہم نیوکلیئر بھی نہیں بنے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کو ختم کریں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ایئر فورس جب بالکل چوکنا تھی، پہلے ہماری انٹیلیجنس، گلوبل انٹیلیجنس نیٹ ورک نے ہمیں بتا دیا، تو جب ان کو پتہ تھا کہ یہ تو بالکل سٹینڈ ٹو ہیں تو وہ نہیں گئے۔ تو اس لیے یہ ان کو کانٹے کی طرح چبھتا ہے پاکستان، ایک نیوکلیئر پاکستان۔ تو خدا کا یہ کرم ہے کہ جہاں ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹیں لگتی رہیں، ہمیں FATF میں رکھا گیا، ہمیں کہا گیا کہ ٹیررزم کی ڈن ہے وغیرہ وغیرہ، آج خدا کے کرم سے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بیلیو کرتا ہے، اور ہم اسٹیڈ فاسٹ ہیں۔ دیکھیں مثلا پیلسٹینین کی کاز ہے، رائٹ فرام قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈنگ فادر ہے، انہوں نے کہا ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی ہماری قیادت فلسطینین کے ساتھ کھڑے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ہر اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن، وہ کرسچین ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، تو ہم تو اسٹیڈ فاسٹ ہیں۔ ہم کشمیریوں کے حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں، انڈر دی UN چارٹر
انڈر دی UN ریزولوشنز رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو آپ نے ان کو کیا ہے. تو پاکستان کا سٹینڈ تو سٹانس ہمیشہ بڑا بہترین رہا ہے. ایک اور کہ مین آبجیکٹو آپ کیا ہوں گے, کیسے آپ گائیڈ لائن کیا دیتے ہیں. انہوں نے 4-5 چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا ہماری کسی کے خلاف ایگریشن نہیں کریں گے. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا فرمایا کہ ہم سب سے انکلوڈنگ نیبرز اور سپر پاورز, انہوں نے اس میں انڈیا کو بھی کور کیا, ان کا ہم سب سے اچھے رکھیں. تیسرا انہوں نے کہا ہم UN کے چارٹر کے تابع رہیں گے. آپ دیکھیں کتنی صاف اور سادہ یہ باتیں ہیں. اور لاسٹ جو موسٹ امپارٹنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم آنیسٹی اور فیئر پلے پہ جائیں گے. آنیسٹی اینڈ فیئر پلے. ابھی یہ امریکن قیادت نے آنیسٹی اور فیئر پلے تو نہیں کیا ایران کے ساتھ. پہلے جون میں باتیں ہو رہی تھیں, پچھلے سال تو اس کی ڈائیلاگ کے دوران آپ نے اٹیک کر دیا. آپ کی کدھر ہے کریڈیبلٹی؟ اور پھر ابھی بھی ڈائیلاگ ہو رہے تھے, ایران ریڈی ہو گیا تھا کہ ہم بم نہیں بنا رہے. خامنئی صاحب کا فتویٰ تھا کہ ہم بنانا نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ جو ہے انسانیت کا قتل ہوتا ہے, اور ہم انسپیکشن کے لیے بھی کھولیں گے ساری باتوں پہ. اور عمان کے فارن منسٹر نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ گڈ نیوز از کمنگ. اور اتنے میں یہ جو کننگ سائڈ تھی, یہ کیا کر رہے تھے کہ یہ اپنے ٹروپس کو, نیول کو ادھر اپنی اسمبلی پوری کر رہے تھے, اور پھر اچانک اٹیک ہے کہ ان کی پرسیپشنز جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی اور ایروڈ ہوگی. مثلا پرشین امپائر کا زوال بھی اسی طرح آیا کہ باربیرک کام شروع کیا. آٹومن امپائرز کا بھی اس طرح آیا کہ انہوں نے, ان کی اکانومی سلیوری کی لوگوں کے اوپر بیسڈ ہے, وہاں سے یہ لیبر لیتے ہیں, کرپٹ ہے. ایون آٹومن امپائر کے اوپر بھی اس طرح کے الزام لگے ہوئے. آج امریکہ کی 1950 میں وہ 75% تھا, آج وہ 20% ہے. لیکن یہاں چونکہ کنگ شپ نہیں ہے یا کوئی اور موومنٹ نہیں ہے, ڈیموکریٹک ہے, پریزیڈنشل سسٹم ہے, یہ الیکشن پہ یقین کرتے ہیں, تو آئی تھنک اٹ ول بی ریفلیکٹڈ ان نیکسٹ الیکشنز. ہاؤ ایور آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہم یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں, باقی GCC کے ممالک, باقی مسلم امہ کے ساتھ ہے, باقی جتنا ہم گہرا تعلق ہمارا افغانی ہمارے بھائیوں کے عوام کے ساتھ ہے, ہم ان کی دشمنی نہیں کرنا چاہتے. اور اسی طرح ہم اپنے بہتر تعلقات یورپین یونین سے, افریقن کانٹیننٹ سے, ساؤتھ امریکہ سے چاہتے ہیں, تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک فلاحی مملکت بن کے آگے چلے اور پیس دنیا کے اندر لے کے آئے. تو اس کے اوپر ہماری ایفرٹ ہوگی. ہم ایران کے اوپر اس طرح کی یلغار جس کو خود امریکہ کے اندر اور یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ان لافل ہے, یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے, اس کی ایکس سروس مین سوسائٹی کے فورم سے پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ ہے اس پہ بین الاقوامی اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میڈییٹ کریں. ہم ان کو جوڑیں گے اللہ کے کرم سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری نیت صاف ہے, جب ہم مخلص ہیں ہر کسی کے ساتھ, جب ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں, جب ہم پیس چاہتے ہیں, جب ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ چلنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ہماری لیڈرشپ کہ وہ پاکستان کے اندر امن قائم کرے. تو اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں یہ آپ کے کوشچن دوں گا, اور پھر کئی چیزیں اور ہوں گی جو میں کہہ سکتا ہوں, اگر آپ نے کسی نے کوشچن ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا ذرا تعارف کریے. جی. شبیر احمد ڈار, جیو نیوز سے. اچھا, جیو نیوز سے شبیر. بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ جو پچھلے ایک ہفتے سے خبریں آئی ہے عالمی ذرائع ابلاغ کے ذریعے, اس سے پاکستان کا قد بہت اونچا ہو گیا ہے اور بڑا اعتماد بھی حاصل ہوا ہے, وہ چاہے ملٹری کا ہو یا عصمت کا ہو. انڈیا کو بڑی تکلیف ہے اس سارے معاملے پہ, اور انڈیا میں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو پاکستان اس وقت کردار ادا کر رہا ہے, یا جو میڈیشن
का कहा जा रहा है, ये इंडिया को इस जगह होना चाहिए था बनिस्बत पाकिस्तान के। ज़ाहिर है वहाँ पे जो एनालिस्ट है या जो दिफाई तजज़ियाकार या जो उनका मीडिया है, जो उनका रवैया होता है, वो इस बात पर मुसलसल फोकस किए हुए हैं ये क्या हो गया है जिसको हम दहशतगर्द कह रहे हैं, जिसको हम कहते थे कि दहशतगर्दी का मरकज है, वो अब पूरी दुनिया के अमन की बात कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि इंडिया का जो मीडिया या थिंक टैंक्स हैं कुछ बड़े सेन एलिमेंट्स हैं उसमें, और मेरे ख्याल में ये उनका कंसर्न जायज़ है कि इंडिया तो एक इतना बड़ा मुल्क है तो उसकी तो एक पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन फिर आपको सोल सर्चिंग करनी है कि ऐसा क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपकी क़यादत फेल हुई है। आपने इस जंग से पहले जाके जफ्फी लगाई है नेतन्याहू से, जिसके हाथ गाजा के मुसलमानों से के खून से लते पते थे, जिसने गुजरात के अंदर 2000 मुसलमानों का कत्ल किया, जिसने बाबरी मस्जिद तबाह की, जो एक खुद टेररिस्ट डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था। तो एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट से मिला तो आपने देखा आइसोलेशन में इंडिया चला गया। तो इसलिए वहां ये हमारा मीडिएशन के रोल में दोनों को तकलीफ है, इजराइल को भी है, उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान की ये एक्सेप्टेंस कैसे है जिनको हमने निशाने पे रखा हुआ है, और इंडिया को भी है कि इतना बड़ा मुल्क होके, इतनी बड़ी शाइनिंग इंडिया, इतना बड़ा ये वो, तो पाकिस्तान आगे क्यों है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान हक पे है, पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारियत के अज़ाइम नहीं रखता। इवन इंडिया के खिलाफ भी हम इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर के मसाइल समेत हल करना चाहते थे। तो इसलिए इंडिया के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं वो बिल्कुल जायज़ है, और वो क्रिटिसिज्म उनकी अपनी लीडरशिप की है, और वो एक हमारे लिए काबिल तहसीन चीज़ है। जनरल वसीम हाशमी आज़ाद डिजिटल से इस वक्त आज शहबाज शरीफ साहब का भी एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया, पाकिस्तान को जो इस वक्त दुनिया में पजीराई मिल रही है शायद इससे पहले ना मिली हो। आप क्या समझते हैं ये जो जंग ईरान इसराइल और अमेरिका इसमें मौजूद है कितने अरसे तक चल सकती है? देखें ये फ्यू वीक्स तो और चल सकती है, कोई भी जंग प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती, और खसूसन ये जब अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री माइट तो दुनिया के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं था ना। ऑफ कोर्स ये तो आप सलाम करते हैं और सल्यूट करते हैं उन मोमिनों मुसलमानों को जिन्होंने खड़े होके अपनी कुर्बानियां दी और यट अभी वो खड़े हैं, तो इनको एक बहुत बड़ी परेशानी तो ज़रूर हुई है। मेरे ख्याल में 4 वीक्स तो तकरीबन हो रहे हैं, फ्यू वीक्स और भी ये चल सकती है, लेकिन ये मीडिएशन की एफर्ट जो चली है ये इसलिए चली है कि पूरी इकानमी दुनिया की स्टैंड स्टिल हो जाएगी अगर ये ख़त्म ना हुई। उसमें दो बड़ी चीज़ें हैं। अमेरिका चाहता है कि सेफ एग्जिट मुझे मिले बाहर निकलने के लिए, कि मैं जीत गया हूँ, मैंने इनके मिसाइल तबाह कर दिए हैं, नेवी तबाह कर दी है, एयर डिफेंस तबाह कर दिया है, बस ईरान को ख़त्म कर दिया। तो अगर सब कुछ कर दिया है तो फिर आप निकल जाएं, वो नहीं निकल, वो चाहते हैं कि भाई वही सब कहें कि आप जीत गए। ईरान ये कहता है कि आप ख़त्म उस वक्त होगी जब आप हमें कोई एक सॉलिड गारंटी मिले कि आइंदा आप ये हरकतें नहीं करेंगे जो पहले आप करते रहे। तो इन दो चीज़ों को अभी सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है कि ये कैसे मुमकिन होगा और कौन गारंटी देगा। मुझे रात को भी एक टीवी चैनल पूछ रहा था कि क्या पाकिस्तान गारंटी देगा कि इजराइल भी अटैक नहीं करेगा तो अमेरिका भी। मैंने कहा पाकिस्तान इज इन नो पोजीशन, पाकिस्तान की बजाय ये गारंटीज यूनाइटेड नेशन से आनी चाहिए, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड यूएन सेक्रेटरी जनरल, और ये दुनिया में अमन कायम करने के लिए तो वही अदारा है। अगर आप इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे तो दुनिया में अमन आएगा। अगर आप लॉ को नहीं मानेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसने डिक्लेयर किया कि वार क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसको भी आप नहीं मानेंगे तो फिर तो कोई अनसर्टेनिटी है। तो आई थिंक दीज टाइप ऑफ गारंटीज जो हैं वो बड़ी जरूरी है। मैं अब तक टीवी से कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, और मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रंप ने जो 15 निकात तो पेश किए हैं, आपके ख्याल में ये क्या काबिल कबूल है? क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा? और क्या पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कितनी गारंटी ईरान के हवाले से या अमेरिका के हवाले से दोनों ममालिक को बराबर की दिलाई जा सकती? देखिए ये जो 15 पॉइंट्स है ना, ये मैक्सिमम है, और ये इनमें से बहुत सारे काबिल कबूल बिल्कुल नहीं होंगे ईरान को। लेकिन जब ये डायलॉग शुरू होते हैं तो हमेशा दोनों पार्टियां मैक्सिमम पॉइंट्स लेके आती हैं ताकि फिर हम कम करके और उन पे आ जाएं जो ज़रूरी हैं। अमेरिका ये चाहेगा कि ये कह दिया जाए कि आप जंग जीत गए हैं, वेरी गुड, आप निकल जाएं, लेकिन दुनिया को पता है। देखें जब एक डाडा प्लेयर जो है ना
وہ جیت نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ ہار گیا ہے، اور جو کمزور پارٹنر ہے اگر وہ ہارا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جیت گیا ہے. تو یہ ایک مطلب ورلڈ کی انٹیلیجنس کو آپ اس کو انسلٹ نہیں کر سکتے، توہین نہیں کر سکتے. ایران کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی جائز ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹائیں، ہمارے جو لاسز ہیں اربوں کے آپ نے کیے ہیں وہ واپس کریں. اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو یہ اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں ہمارے ایریاز کے اندر جس سے ہم تھریٹن ہوتے ہیں، آپ ان سے جائیں، بیکاز آپ کی یہاں موجودگی جی سی سی کنٹریز کی سیکیورٹی کی بجائے ان کی ورنریبلٹی بن گئی ہے. بیکاز آپ ادھر آبویسلی ان کو سیکیور کرنے تو نہیں آئے، آپ تو تیل اور گیس کے کنووں کی تلاش میں آپ ادھر ہیں نا، اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے ادھر ہیں. آپ اس لیے تو نہیں ہے کہ کویت کے ساتھ آپ کی کوئی ہمدردی ہے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا. آپ کی موجودگی میں اسرائیل نے ان پہ بھی گولے مارے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں طرف سے ڈیمانڈز آئیں گی. الٹیمیٹلی جو ورکیبل ڈیمانڈز ہیں ان پہ کوئی انشاءاللہ ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہو جائے گی، اور پھر ان دی ٹائم فریم ٹو کم آگے چلنا جائے گا. یہ آپ کا اس کو دیکھو جی پیچھے سے ہل گیا، پیچھے سے ہلا جی جی. 5 دن کا پوز دیا ہے. اس میں امریکہ جو اسرائیل ہے تیاری کرنا چاہ رہا ہے، ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی کام ہے، اور وہ نئی تیاری کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بابل سے حملہ کریں گے، امریکہ اس کی تیاری کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا امیج بھی خراب، یعنی 2 فوائد حاصل کرنا چاہ رہا ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ چونکہ دیکھیں ایک ملک کی جب کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے نا تو اس میں ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑے گا. کہ ابھی یہ نہیں ہے کہ ابھی پھر اگر 5 دن کا گیپ ہے تو اور 10 دن کا گیپ ہے تو الٹیمیٹلی پھر کوئی جہاز لے کے تو آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں. تو آئی تھنک ہماری لیڈرشپ پہ ہمارا اتنا ٹرسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ سمجھتے ہیں. اگر یہ جو ٹرائیوکا ہے، پرائم منسٹر ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے مل کے پاکستان کے ایک امیج کو بین الاقوامی سطح پہ فارن پالیسی کے پلیٹ فارم پہ اٹھایا ہے. تو آئی تھنک کہ ان کے ان پٹس ان کو ہر طرح سے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی یہ سلوشن ایسا ہوگا، یہ پھر ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ اگر یہ گارنٹی نہ ملے ان کو کہ ان کے اوپر چڑھائی نہیں کی جائے گی. اینڈ آئی ایشور یو اس جنگ کے بعد ایک ری سیٹ ہوگا، اس میں کچھ لیسن سامنے آئیں گی. ایک تو میرے خیال ہے مسلم دنیا کے لیے یہ لیسن ہوگا کہ خدا کے لیے سیکٹیرین ڈیوائیڈ کے اوپر آپ دشمنوں سے مل کے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں، آپ کو یہ فائدہ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں مڈل ایسٹ میں کیا، ایران کو ایک طرف ہے، دوسرے ایک طرف ہے. یہ چھوٹی باتیں ہیں. ہمیں پہلے ایک مسلمانوں کا، مسلم امہ کے وجود کو اور مسلمانوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے سب کو متحد ہونا ہے. ہم سب کلمہ گو، سب مسلمان ہیں. اور آئی تھنک کہ ایک یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہو، اور دوسرا یہ بیسز جو ہیں یہ کس حد تک آپ رکھ سکتے ہیں دوسرے ملکوں کی. اس وقت امریکہ کی 800 بیسز ہے پوری دنیا کے اندر. یہ نیو کولونیلزم کا کانسیپٹ ہے. پہلے کالونیز تھیں دوسری جنگ عظیم سے پہلے، پھر انہوں نے کہا جی کالونیز تو ادھر ان کے وائسرائے تھے گورے، جب وہ نکل گئے تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم نہیں تو ہم اپنے اپنے بندے بٹھاتے ہیں ادھر، اب ہوں گے وہی لیکن وہ کٹ پتلی ہوں گے. وہ نیو کالونیلزم کا کانسیپٹ ہے. تو آگے پیچھے اس کو ابھی ختم ہونا پڑے گا، اور گریجولی ورلڈ از ان ٹرانزیشن. ابھی جو فائنانشیل سینٹر آف گریوٹی ہے وہ بھی ویسٹ اور امریکہ سے ایسٹ اور ایشیا کی طرف یہ ٹلٹ کر رہا ہے. اور ابھی یہ پروسیس میں ہے. ابھی نہ یہ یونیپولر ورلڈ ہے اور نہ ہی یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے ان دی ریئل سینس. ایک اٹالین فلاسفر نے غالباً یہ کہا تھا جب یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن ختم کر دی، اس کی کوئی بات نہ سنے، اور یہی حالات تھے 1930 وغیرہ میں، تو اس میں اس فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ اولڈ ورلڈ ہیز ڈائڈ، نیو ورلڈ ہیز یٹ ٹو بی بورن، اینڈ ناؤ اٹ از دی ٹائم فار دی مانسٹرز، کہ جو آئے جدھر آؤ جو مرضی کرو. ابھی بھی مانسٹرز چل رہے ہیں بیکاز آپ یو این او کو بالکل ٹوتھ لیس کر دیا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اکھڑ گئی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر ڈر یہ ہے کہ آپ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ جائیں. اور کچھ لوگ تو کیٹیگرک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جب جاپان کے ہر شہر کو بمبارڈ کرنے کے بعد جاپان نے ہار نہیں مانی تو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا دیے اپنی عزت کو وہ بحال کرنے کے لیے. آج دنیا میں 12,500 ایٹامک بامز ہیں، جن میں 5,000 امریکہ کے پاس ہیں اور 5,500 رشیا کے پاس ہیں.
اور باقی 300-400 500 چائنا کے پاس ہیں اور باقی 9 کنٹریز جو ہیں ان کے پاس ہیں. آپ سوچیں کہ دوسری جنگ عظیم میں صرف امریکہ کے پاس ایٹم تھا اور وہ یوز ہو گیا. اب اگر 9 کنٹری کے پاس ڈکلیئرڈ ہے اور باقیوں کے پاس انڈکلیئرڈ بھی ہوگا تو تباہی کتنی ہوگی. اور آخری پوائنٹ میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہیروشیما ناگاساکی پہ بم چلے ہیں نا وہ 16 کلو ٹن اور 20 کلو ٹن کے تھے اور وہ ٹیکٹیکل تھے. آج جو ٹیکٹیکل ہے ان کی رینج ہے 50 کلو ٹن سے 100 کلو ٹن اور جو اسٹریٹجک ہیں وہ 100 سے لے کے 1000 کلو ٹن تک ہے. یعنی وہ کانٹیننٹوں کو اڑانے والے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم وہاں پہنچے لیکن فرسٹریشن میں جیسے ہٹلر نے وہ جنگ شروع کر دی تو تباہی و بربادی ہوگی. اسی طرح ہم یہ موجودہ جو ہٹلر ہے نا مودی بھی ہے اور نتنیاہو بھی ہے یہ اس طرح کی کوئی کارروائی نہ کریں کہ سپر پاور کو آگے لگا کے تباہی کی طرف جائیں. میرا سوال یہ کہ ایران کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ ہر ممالک سے جو 8 بیسز ہیں وہ اپنے ختم کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس چیز پہ ایگری ہو جائے گا کہ وہاں سے وہ اپنے ہوائی اڈے ختم کرے؟ اگر نہیں ہوتا تو اس میں عرب ممالک کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ اتنا آؤٹ رائٹلی وہاں سارے بیسز خالی تو نہیں کرے گا نا بیکاز وہ تو ابھی اپنے آپ کو بھی ورلڈ تھانے دار سمجھتے ہیں. لیکن جو ٹرسٹ ہے نا GCC کنٹریز کا جن ملکوں کے اندر ان کے اڈے ہیں ان کا وہ ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں رہے گا اور وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے الائنسز بنائیں جیسے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ کیا. GCC کنٹریز بھی ہو سکتے ہیں، ٹرکی ایجپٹ وغیرہ کو بھی شامل ہونا چاہیے. تو مسلم بلاک کو بھی مضبوط کیا جائے اور الائنسز ہوں گی. اور مجھے خطرہ بھی یہ ہے کہ آپ ایران کے اوپر تو اٹیک کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر پرولیفریشن نہ ہو اور جب آپ ملکوں کو تحفظ نہیں دے سکیں گے چھوٹے ملکوں کو اور ان کے پاس پیسہ بتاشا ہے تو نیوکلیئر پرولیفریشن تو ہوگی. وہ کہیں گے ہمیں اپنا ایٹم بم بنانا چاہیے چونکہ وہ جن کے پاس بم ہے ان کو تحفظ ہے جن کے پاس نہیں ہے. یوکرین بھی یہی کہتا ہے ہم نے اپنا سارا اسلحہ دے دیا تو ابھی ہم یہ ہیں. آئی تھنک اس ٹینڈنسی کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہوں ان کو آنر کیا جائے اور اس طرح ایک دوسرے ممالک کے اوپر ایگریشن نہ کیا جائے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو تو یہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا جو بھی صورتحال ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے یہ ساری باتیں اور یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ایک مذہبی مسلک بھی ہے. کیونکہ آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جو ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد بھی جو ہے لوگوں نے بڑی باتیں کی. تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ کے جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کا اوڑھنا بچھونا کر کے وہ پاکستان کے خلاف ہی بولتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ باعث شرم ہے. میں یہ کہوں گا یہ جو 21ویں صدی ہے نا اس میں یہ جو پروپیگنڈا اور سائیکولوجیکل وارفیئر ایک بڑا سٹرانگ ٹول ہے. سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا. تو آپ کے جو دشمن ہیں ہنود و یہود بھی وہ بھی چہرے ہمارے ہوتے ہیں، پیسہ ان کا، ریسورسز ان کی ہیں، پروپیگنڈا لائنز نیریٹو بنانے یہ ان کا کام ہے. یہ باہر سے بیٹھ کے بھی جو آ رہی ہے یلغار ادھر آپ دیکھیں ہم اگر 6 دن آپ باہر جائیں تو پھر 7ویں دن سوچتے ہیں واپس جائیں بیکاز یہاں تو رہنا آسان نہیں ہے. مشکل ہے، اتنا زیادہ مشکل ہے یورپ کے اندر رہنا کہ کسی طریقے سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے رہ رہے ہیں کرو. تو اس لیے میرے خیال میں جو یہ پروپیگنڈا ہے اور پھر اس کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جانا یہ پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ فالٹ لائن بنائی گئی. اللہ کے کرم سے وہ فالٹ لائن یہ ایکسپلائٹ نہیں کر سکے کسی لحاظ سے بھی. تو اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دیر از ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں آپ گھر گھر میں جا کے دیکھیں تو وہ اللہ کے کرم سے ان کا پورا ٹرسٹ ہے پاکستان کی حکومت پہ، پاکستان کی لیڈرشپ پہ، پاکستانی قوم کی ریزیلینس کے اوپر. دیکھیں لیڈرز جو ہے نا وہ تو سمبولک سامنے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے سٹرینتھ کس کی ہے؟ پوری قوم کی سٹرینتھ ہے. اور کسی کا کوشچن؟ اچھا اوکے تھینکس اللہ.